ایک تو جو ایک سیکولر کریکٹر ہوتا ہے اسٹیٹ کا، وہ انہوں نے بنگلہ دیش کا اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑا کام کیا انہوں نے۔ وہ جو مذہبی طبقہ تھا اور ایکسٹریمسٹ لوگ تھے، فنیٹکس تھے، ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا۔ انہوں نے انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ان کو بہتر بنایا، اور انڈیا کے ساتھ معاشی طور پہ جو کوپریشن تھی اس کو اسٹرینتھن کیا، یعنی $11 ارب سے زیادہ کی جو ٹریڈ والیوم تھا انڈیا اور بنگلہ دیش کا تھا۔ انڈیا پھر وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ بھی کر رہا تھا بنگلہ دیش میں، اور سالانہ 2 لاکھ افراد جو ہے وہ آتے تھے وہاں سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کافی انہوں نے اپنے طور پہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں، ملک کے اندر ایک سیکولر نظام کو قائم کرنے میں کام کیا۔ انہوں نے ان کے دور میں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ بنگلہ دیش کے اندر جتنے بھی کرائسس ہو رہے ہیں یہ صرف پاکستان کی شے پہ ہو رہے ہیں۔ دوستو، بھارت نے بہت بنگلہ دیش کی پرگتی میں ساتھ دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر اتنے کام کیے ہیں جو یہ بنگالی زندگی بھر نہیں کر سکتے تھے۔ 1971 میں ان کو آزاد کروایا تھا، جب پاکستانیوں نے ان کی بہو بیٹی کی عزتیں لوٹی تھی تب بھی بھارت نے ہی بچایا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ 1971 کے اندر 93,000 پاکستانی پتلون اتار کے بھاگے تھے دوستو۔ لیکن یہ بھی احسان فراموش ہیں، یہ تو ان کے خون میں ہے۔ یہ جتنے بھی کنورٹڈ ہے نا، یہ احسان فراموش ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی ساتھ دے لیجیے، یہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن آپ کو ایک کنفرم کر دیتا ہوں بات کو، آنے والے دن بنگلہ دیش میں بڑے بھاری ہیں۔ پاکستانی کے ساتھ تو یہ کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ان کو پتہ لگ چکا کہ پاکستانی تو بہت ہی گندی ذات ہے۔ لیکن بھارت اب ان کو جلدی سے منہ لگائے گا نہیں۔ اب ان کو بھی بھوکے مرنے تک نا، پانی مانگنے تک ان کی بھی اوقات ان کو دکھانی ضروری ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر اب ان کو دھیرے دھیرے پتہ لگ جائے گا۔ یہی بات یہ پاکستان کا جو اینکر ہے یہ بول رہا ہے، اس کی بات سنیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ کمنٹس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر، ایک بڑے لمبے عرصے جو ہیں وہ شیخ حسینہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہیں، اور کافی سال مطلب کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ لمبے عرصے تک کوئی فیمیل ایسی تھی لیڈر جو کہ کسی ملک کی پرائم منسٹر رہی۔ آپ کے خیال سے ان کی گورنمنٹ کیا کبھی بھی ٹھیک نہیں چلی؟ کہ ہمیشہ انہوں نے غلطیاں ہی کی ہیں؟ دوسرا یہ کہ امریکہ نے بھی ان کا ویزا کینسل کر دیا، یورپ بھی نہیں انہیں آنے دے رہا، صرف بھارت میں انہیں پناہ ملی ہے، تو اس کو کس طرح پہ دیکھا جائے؟ بھارت میں بھی ٹیمپریری ہے۔ اصل میں انہوں نے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک تو جو ایک سیکولر کریکٹر ہوتا ہے اسٹیٹ کا، وہ انہوں نے بنگلہ دیش کا اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑا کام کیا انہوں نے۔ وہ جو مذہبی طبقہ تھا اور ایکسٹریمسٹ لوگ تھے، فنیٹکس تھے، ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش میں جو ویلاگرز تھے، ان کے خلاف یہ جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو قتل کرنے کی ایک کیمپین شروع کر دی تھی، اور کافی ویلاگرز کو مار دیا گیا تھا۔ تو ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، ان کو سزائیں دی گئیں۔ پھر 71 کی وار میں جن لوگوں نے قتل عام میں حصہ لیا تھا، پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، ان لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، جس میں جماعت اسلامی کے لیڈر بھی شامل تھے۔ وہ انہوں نے کیا۔ پھر انہوں نے انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ان کو بہتر بنایا، اور انڈیا کے ساتھ معاشی طور پہ جو کوپریشن تھی اس کو اسٹرینتھن کیا، یعنی $11 ارب سے زیادہ کی جو ٹریڈ والیوم تھا انڈیا اور بنگلہ دیش کا تھا۔ انڈیا پھر وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ بھی کر رہا تھا بنگلہ دیش میں، اور سالانہ 2 لاکھ افراد جو ہے وہ آتے تھے وہاں سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کافی انہوں نے اپنے طور پہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں، ملک کے اندر ایک سیکولر نظام کو قائم کرنے میں کام کیا۔ انہوں نے ان کے دور میں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ لیکن وہ پھر یہ تھا کہ وہ
بالکل ایک آمرانہ انداز انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اور یعنی ایک طرح سے ملک کے اندر کوئی بیلنس نہیں رہا تھا. اپوزیشن کو ختم کر دیا انہوں نے، سزائیں دیں، لوگوں کو اٹھوا دیا، تو یہ سارا کچھ وہ کرتی رہی. یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بنگلہ دیش کے لیے. انہوں نے ڈیفینیٹلی، ابھی وہ چین گئی ہوئی تھیں اور وہاں پہ بھی وہ کافی ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے. جب وہ اپنا دورہ مختصر کر کے تو پھر واپس آ گئیں کیونکہ ایجیٹیشن ہو رہی تھی یہاں پہ. تو لیکن دوسری طرف پھر وہ دوسرا بھی ایک پہلو تھا اس کا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت سچویشن کافی فلوئڈ ہے، لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے. تو اب یہ بنگالی قوم کا امتحان ہے کہ وہ اس صورتحال کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی کیوس کی طرف بھی جا سکتی ہے اور ایک کنسٹرکٹیو راستے پہ بھی گامزن ہو سکتی ہے. اور سر پاکستان میں جو کہا جا رہا ہے کہ دیکھا بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا تو اس سے کیا ان کا حال ہوا ہے، یہ جو ہمارے یہاں کے سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں دھڑا دھڑ، کیا ہم انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ہم سے الگ ہو گئے اس وجہ سے آج یہ اس حالت کو ہیں. یہ ہمیں جی وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے ابھی بھی. وہ آج بھی آپ ان کو آفر کریں نا، آپ آ جائیں واپس پاکستان کا حصہ بن جائیں، تو دیکھیں کتنے بنگالی وہاں پہ آپ کی بات پہ دھیان دیتے ہیں. یہ نہیں ہے. وہ دیکھیے، وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہم اس کو اگر دیکھیں، وہ جو بنگلہ دیش ہے وہاں پہ ہم سے زیادہ لٹریٹ لوگ ہیں، ہم سے کلچرلی ہم سے زیادہ رچ ہیں وہ لوگ، انلائٹنڈ زیادہ ہیں، پولیٹیکلی بہت اویئر لوگ ہیں وہ. آپ دیکھیں کہ انگریز 200 سال پہلے وہاں پہ آیا تھا اور 200 سال کے بعد پھر وہ پنجاب تک پہنچا. سب سے پہلے تو وہیں آیا تھا وہ. تو ظاہر ہے ایک زیادہ ایک ایڈوانسڈ کلچر وہاں پہ پہلے آیا، وہ وہاں کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، وہ ان میں ایک اویئرنیس لے کے آتا ہے. یعنی پاکستان موومنٹ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اگر اس کا کہیں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ ادھر بنگال میں ہے. وہاں جو یعنی آپ دیکھیں نا، وہ ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی بنگالیوں نے پاکستان بنانے میں. اگر انداز میں ہم دیکھیں تو 71 میں پھر آپ دیکھ لیں نا، 71 میں پوری قوم متحد ہو گئی تھی. پوری قوم شیخ مجیب الرحمان کا جو ایجنڈا تھا، جو مینیفیسٹو تھا، اس سے اتفاق کر رہی تھی. 162 میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ نے جیتی تھی 71 کے جو 70 کے جو الیکشنز ہوئے تھے. 70 کو مانا نہیں گیا، تو پھر اس کے بعد وہ انہوں نے ایجیٹیشن کی، تو پھر یہاں سے وہ ایک ملٹری ایکشن شروع ہوا اور پھر دسمبر میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بنگلہ دیش بن گئے. تو دیکھیے وہ لوگ جو ہے نا، اب بھی آج بھی ان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. آج بھی وہ ہم سے زیادہ اویئر اور کانشیس ہیں پولیٹیکلی. آج بھی وہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. ہمارے سے ملک کے، یعنی ان کو 71 میں تو ملک آزاد ہوا ہے، ہم تو 47 میں آزاد ہوئے تھے، یہ 71 میں اور ہم سے اتنا آگے نکل گئے ہیں وہ. تو وہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے. اب ہسٹری کو ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈسٹارٹ کرنے کی اور آج کہیں جی مجیب الرحمان غلط تھا، مجیب الرحمان صحیح تھا. بعد میں غلطیاں ہوئیں ان سے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ سفر کیا انہوں نے. اور یہ حسینہ جو تھیں، یہ انہوں نے بھی سفر کیا ہے. تو ڈیموکریسی جو ہوتی ہے نا، ڈیموکریسی ایک سیلف کریکٹیو ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر چلیں گے، اس میں اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزیشن کی بات کو بھی آپ سنتے ہیں، اس کو کرش نہیں کرتے. آپ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو پہ بھی آپ دھیان دیتے ہیں. آپ جو ہیومن رائٹس کو بھی نظر میں رکھتے ہیں. آپ جو ایک معاشی ناہمواری ہے اس کا سدباب بھی کرتے ہیں. اگر آپ یہ سب کچھ نہ کریں تو پھر جو عوامی ریلا ہے وہ آپ کو بہا کے لے جاتا ہے.
हमें ये चीजें सीखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन उन्होंने बहरहाल हमने तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेश वालों ने हमसे बहुत कुछ सीख लिया कि जिस तरीके से उनके घर में अटैक किया गया, उनका सामान लेके जो गए, उससे वो 9th मई वाला हमारा वाकया जो हुआ था वो ताजा हो गया कि यहाँ से भी सब कुछ उठा के ले गए थे, मुर्गी हो चाहे मोर हो चाहे कुछ, और उधर भी उनके घर में लग रहा था कि चाहे एसी हो चाहे पानी की टंकी हो, कुछ हो, सब कुछ उठाकर लोग ले गए। तो उसमें ये तो साबित होता है कि कहीं ना कहीं बावलेपन में हम लोग एक ही जैसे थे, तभी शायद एक साथ भी रहे कुछ अरसे। बहरहाल देखते हैं सर इनका क्या फ्यूचर होता है और ये कहाँ जाती है, क्योंकि कई जगह से तो इनका वीजा जो है वो मना कर दिया गया है इनको आने से।